باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ بادل یکدم گرجے تو وہ جو کتنی دیر سے گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھے تھی، ایک دم اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کھڑکی کے باہر پھیلا آسمان ایک لمحے کے لیے روشن ہوا تھا۔ ماہین، چلو تمہیں گیسٹ روم میں بلا رہے ہیں۔ اماں جان دروازہ کھول کر اندر آئی تھیں۔ ماہین کی رنگت زرد پڑی، اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں خوف سمیٹ آیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی اماں، مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ رقیہ بیگم نے بمشکل اپنے آنسو چھپائے تھے۔ تمہیں جانا ہی ہوگا ماہین، اگر تمہیں اپنے بھائی کی زندگی بچانی ہے تو یہ قربانی تمہیں دینی ہی ہوگی۔ بہنیں تو بھائیوں کے لیے سب کچھ کر دیتی ہیں نا۔ جلدی سے اپنی چادر اوڑھو اور میرے ساتھ آؤ۔ رقیہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ ماہین لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، میں اس سنگدل انسان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اذلان شاہ کے نام سے بھی لوگ ڈرتے ہیں اماں، اور آپ مجھے اس کے ساتھ بھیج رہی ہیں۔ وہ تڑک اٹھی تھی۔ رقیہ بیگم نے اپنا رخ موڑ لیا۔ جلدی سے اپنی چادر لو، لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر یاد کروایا تو وہ اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ شدت سے انکار کر رہی تھی۔ بادل ایک دفعہ پوری قوت سے گرجے تھے۔ بجلی کی کڑک نے آسمان روشن کیا اور کمرے کا دروازہ اچانک دھکیل کر کوئی رقیہ بیگم کے عقب سے سامنے آیا تھا۔ اذلان شاہ کا انتظار کروانے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اگر تم لوگوں کو اپنی سلامتی عزیز ہے تو صرف 5 منٹ میں یہ لڑکی مجھے گیسٹ روم میں چاہیے، ورنہ بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی پتریلی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ماہی نے گھنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ رنگ کی شال کو اپنے کندھوں پر ڈالے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کیا رہا تھا؟ آنکھوں سے نگل رہا تھا۔ ماہین دوبارہ سانس نہیں لے سکی۔ میرے ساتھ یہ ظلم مت کرے لالا، میں آپ سے یہ نکاح نہیں کر سکتی، پلیز، وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی، مگر اذلان شاہ نے ایک نفرت بھری نگاہ رقیہ بیگم پر ڈالی۔ نہیں نہیں شاہ صاحب، معاف کر دے ماہین کو، میں ابھی اسے لے کر آتی ہوں، یہ آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ رقیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ماہین کو بازو سے دبوچا۔ وہ بے بسی سے رو پڑی، مگر اماں جان رکی نہیں تھی۔ انہوں نے بیڈ پر پڑی چادر اٹھا کر زبردستی اس کے وجود کے گرد لپیٹی اور اسے بازو سے گھسیٹتی اذلان شاہ کے سامنے لائی تھی۔ اس نے کسی حاکم کی طرح ماہین کا ہاتھ تھاما تھا۔ چلو، وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ گیسٹ روم برآمدے اور صحن کی دوسری جانب تھا۔ درمیان میں سے گزرتے بارش کی تیز بوچھار نے ان سب کو بری طرح سے بھگو دیا، مگر وہاں پر وہ کسے تھی۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے ماہین کو صوفے پر دھکیلا تھا اور خود مولوی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مولوی تو جیسے اس کے حکم کا منتظر تھا، اس نے فوراً نکاح کے کلمات ادا کرنے شروع کر دیے تھے۔ ماہین نے لرزتی پلکیں اٹھا کر دیکھا، کمرے میں اس کا باپ بلال شاہ بھی موجود تھا۔ جھکی ہوئی گردن اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ اس کی ماں ہر پل بس یہی دعائیں مانگ رہی تھی کہ کسی طرح اس کا بیٹا بچ جائے۔ اور میں، ماہین نے اپنی جانب دیکھا۔ سیاہ رنگ کے سادہ سے شلوار قمیض کے اوپر سرخ رنگ کی چادر اوڑھے اسے اذلان شاہ کی دلہن بنایا جا رہا تھا۔ وہ اذلان شاہ جس کی چھوٹے بھائی کے نام پر ماہین کا دل کئی بار دھڑکا تھا، مگر آج… سائن کرو بیٹا، مولوی نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا۔ اذلان شاہ نے اپنی جیب سے گم نکالی۔ میں صرف 3 تک گنوں گا، اس نے ایک دفعہ پھر دھمکی دی۔ ماہین کے ہاتھ لرزے۔ سائن کرو بیٹا، اپنے بھائی کے لیے قربانی تمہیں دینی ہی ہوگی۔ اماں جان نے یکدم اس کے پاس جھک کر سرگوشی کی تھی۔ ماہین کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ نکاح ہوتی اذلان شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بلال شاہ اس کے پیچھے پیچھے دونوں ہاتھ جوڑے باہر کی سمت بھاگا تھا۔ ماہین وہیں بیٹھی رہ گئی۔ حویلی سے آئی 2 ملازمائیں اذلان شاہ کے ساتھ آئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر ماہین کو اٹھایا۔ چلو بی بی، تمہیں حویلی جانا ہے۔ وہ کسی بت کی طرح باہر نکل آئی۔ رقیہ بیگم اسے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ساکت کھڑی رہی۔ تمہارے چھوٹے بھائی نے اذلان شاہ کے بھائی کا خون کر دیا ہے۔ اپنے دشمنوں کے ساتھ پیار کی بینگیں بڑھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا تمہیں۔ اب تمہیں اپنے بھائی کے لیے قربانی دینی ہے، ورنہ خون میں اذلان شاہ تمہارے بھائی کو مار ڈالے گا۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے نکاح میں تمہیں مانگ لیا ہے، رقیہ بیگم اسے سمجھا رہی تھیں۔
ماہی نے برستی آنکھوں کے ساتھ رخ موڑ کر اپنے کمرے کی طرف دیکھا۔ کچھ دن پہلے ہی تو اس نے BA کی ساری کتابیں لا کر کمرے میں رکھی تھیں۔ کتنے چاہوں سے اس نے داخلہ لیا تھا مگر اب پڑھائی ممکن نہیں تھی۔ پتہ نہیں آگے زندگی نے کیا رنگ دکھانے تھے۔ بارش ہنوز برس رہی تھی، وہ سر سے لے کر پیر تک بھیگ چکی تھی۔ چادر کو سر پر ٹھیک کرتے وہ ملازمہ کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ اذلان شاہ گاڑی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے بھیگے حلیے کی پرواہ کیے بغیر وہ کھلے دروازے سے اندر بیٹھ گئی۔ اذلان شاہ نے بغیر ایک لفظ کہے گاڑی سٹارٹ کی۔ دوبارہ جب گاڑی رکی تو ایک شاندار حویلی کے سامنے تھی۔ ماہی نے رخ موڑ کر دیکھا، اس شاندار سی حویلی کے خواب جس نے دیکھے تھے مگر اذلان شاہ کے ساتھ نہیں، میران شاہ کے ساتھ۔ اسے اندر لے جاؤ اور اس کے کپڑے تبدیل کروا دو، اس کے بعد اسے میرے پاس لے آنا، میں سزا دینے میں تاخیر نہیں کرتا۔ وہ ملازمہ کو حکم دے رہا تھا۔ ماہین کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ خود ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ملازمہ اسے ساتھ لیے حویلی کے اندر چلی آئی تھی۔ کسی نے اس کے آنے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بی بی جان جو اذلان شاہ کی ماں تھی وہ خشک آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اس کا استقبال کرتی بھی تو کیسے؟ میران شاہ کے قتل کو ابھی صرف 1 ہفتہ ہی تو ہوا تھا اور اس کا قاتل ماہین کا چھوٹا بھائی دلاور شاہ اسے مار کر فرار ہو چکا تھا۔ آپ کے بیٹے کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے میں نے۔ اس لڑکی نے میران کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا تھا نا، اور اس کے بھائی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر میران کو مار ڈالا۔ اب باقی کی ساری زندگی میں اس کے پورے خاندان کو پل پل ماروں گا جب تک کہ اس کا بھائی مل نہیں جاتا۔ بی بی جان کے پاس جھکتے اذلان شاہ نے ایک نفرت بھری نگاہ ماہین پر ڈالی۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی رہی، پھر ملازمہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے آئے۔ یہ کپڑے پہن لیں بی بی، آپ شاہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ماہین کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہوا۔ ملازمہ نے ایک سرخ رنگ کے شنیل کا شلوار قمیض لا کر بیڈ پر اس کے پاس رکھا تھا۔ آنے والے لمحات کا تصور ہی اسے فنا کیا جا رہا تھا مگر انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ کب کپاتے ہاتھوں سے اس نے وہ جوڑا اٹھایا اور کپڑے بدل لیے۔ ملازمہ نے سرخ رنگ کا دوپٹہ بھی اسے اڑا دیا۔ یہ شاہ صاحب کے کمرے میں لے جائیں۔ اس نے دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھ کر ماہین کے حوالے کیا۔ اس کی آنکھیں چلک پڑی۔ مردہ قدموں سے چلتے وہ ملازمہ کے بتائے ہوئے کمرے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اندر اس کی زندگی تھی یا موت وہ نہیں جانتی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ وہی بھاری آواز ایک دفعہ پھر گونجی تھی۔ وہ بے جان لاشے کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ اذلان شاہ بیڈ پر نیم دراز تھا، اسی کا منتظر تھا۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے گہری نگاہوں سے ماہین کا جائزہ لیا۔ وہ 19-20 برس کی تھی اور خود وہ 29واں سال پار کر چکا تھا۔ دودھ وہاں میز پر رکھ دو اور دروازہ بند کر کے یہاں آؤ، اس نے اگلا حکم دیا۔ ماہین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اذلان شاہ اس سے نکاح کر چکا تھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو باقاعدہ میاں بیوی میں بدلنے والا تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ اس کے لہجے اور آنکھوں سے تو صرف نفرت ہی چھلک رہی تھی۔ کب کباتے ہاتھوں سے اس نے گلاس میز پر رکھا اور بمشکل چلتی ہوئی بیڈ پر اس کے پاس آئی تھی۔ اذلان شاہ نے یکدم ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹ کر بیڈ کے اپنے برابر بٹھایا تھا۔ مجھے معاف کر دیں لالا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میران نے خود مجھے محبت بھرے خط لکھے تھے۔ میں تو صرف ایک دفعہ اس سے ملنے گئی تھی اور اسی دن دلاور نے اسے دیکھ لیا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ یکدم گر گرائی تھی۔ چادر سرک کر کندھوں پر جا پڑی۔ اس کے لمبے گھنے بال بکھر گئے تھے۔ اذلان شاہ نے یکلخت اس کے گھنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا۔ شرم نہیں آتی میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کا نام لیتے ہوئے؟ مارا ہے اسے تم نے اور تمہاری فیملی نے مل کر، اور میں ہر لمحہ اب تمہاری فیملی کو سزا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ کسی کو سزا دینی ہو تو اس گھر کی عورت کو اپنے بستر پر لے آؤ، پھر وہ لوگ نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں۔ اذلان شاہ نے اسے یکلخت بیڈ پر گرایا تھا۔ ماہین نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچی۔ سزا شروع ہو چکی تھی۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ رحم لالا پلیز۔ اپنی گردن پر اس کی سانسیں محسوس کرتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی اور جواباً اذلان شاہ نے یکلخت اس کا چہرہ اپنی مٹھی میں دبوچا۔ دوبارہ مجھے لالا مت کہنا اور رحم کی بھیک مانگنا بند کرو، کیونکہ میری ڈکشنری میں یہ لفظ نہیں ہے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اذلان شاہ کی بھوری آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت تھی۔ اذلان شاہ نے کھینچ کر اس کی چادر اتار پھینکی تھی۔ وہ کڑے امتحان کی زد میں تھی۔ بارش ایک دفعہ پھر زور و شور سے برسنے لگی تھی۔
ماہین کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر بکھرے۔ خود کو بچانے کی اس نے ہر ممکن صحیح کر لی تھی، مگر وہ اذلان شاہ کے فولادی وجود کے سامنے بے بس تھی۔ اپنا ہاتھ لبوں پہ رکھ کر اس نے اپنی سسکی کو روکا۔ کاش میران تم مجھے خط نہ لکھتے اور میں تمہارے بلانے پر کیوں اس روز وہاں چلی گئی۔ وہ سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر اذلان شاہ کسی جنونی کی طرح اسے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ دو خاندان تھے، دونوں کی دشمنی سالوں پرانی تھی۔ اذلان شاہ کا خاندان اور بلال شاہ کا خاندان۔ اذلان شاہ کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ بلال شاہ کے خاندان کے ساتھ دشمنی ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب سے اسے سردار بنایا گیا تھا وہ اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح اس مسلسل چلتی دشمنی کو صلح میں بدل دے۔ وہ جانتا تھا کہ بلال شاہ کا ایک بیٹا دلاور شاہ ہے جو شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور بس ایک ہی بیٹی ماہین شاہ ہے جو کالج کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکتا اسے اپنے خاص مخبر کے ذریعے میران شاہ کی خبر ملی۔ وہ ماہین شاہ کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ صاحب، بلال شاہ کی لڑکی بہت خوبصورت ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے آپ کے بھائی کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے، مخبر نے اطلاع اپنے انداز میں دی تھی۔ اذلان شاہ سلگ اٹھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے بھائی کو روکتا اس تک وہ خبر آ گئی۔ ماہین شاہ کے چھوٹے بھائی دلاور شاہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر گولی مار دی تھی، اور گولی مارنے کے فوراً بعد موقع سے غائب ہو گیا تھا۔ میران شاہ تو موقع پر ہی ختم ہو گیا تھا، مگر جرگے نے فیصلہ اذلان شاہ کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ وہ چاہتا تو دلاور شاہ سے خون بہا کا بدلہ لے لیتا، مگر دلاور شاہ وہاں موجود ہوتا تب نہ۔ اذلان شاہ نے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کی قسم اٹھا لی تھی، اور اسی قسم کے نتیجے میں وہ ماہین شاہ کو بیاہ کر لایا تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ یہ ونی نہیں، نہ یہ خون بہا ہے۔ وہ ماہین شاہ کو تب تک اپنے پاس رکھے گا جب تک دلاور شاہ مل نہیں جاتا، اور رات کے اس پہر ماہین شاہ اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے والدین کو دلاور شاہ سے شدید محبت تھی، مگر بیٹے کی خاطر بیٹی کی قربانی۔ آخر کیوں ایسا کیا آپ لوگوں نے اماں جان؟ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، اور روتے روتے ہی نہ جانے کس لمحے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کسی کے جوڑنے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ گھبرا کر جاگی۔ جتنا سونا تھا سو لیا، اس سے زیادہ سونے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ اٹھو اور جا کر حویلی کے کام کرو۔ ماہی نے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھول کر دیکھا۔ وہ اذلان شاہ ہی تھا، چہرے پر درخت ہی سجائے اسے جگا رہا تھا۔ ماہی نے اٹھنے کی کوشش کی، پورے وجود میں درد کی کئی ٹھیسیں ایک ساتھ جاگی تھیں۔ وہ سسکی لے کر رہ گئی۔ زیادہ ڈرامے مت کرو، موت سے کم دردی ہوگا تمہیں۔ میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کروں، مگر میران کو تو تمہاری چالاکی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اترو بیڈ سے نیچے اور میرے لیے چائے بنا کر لا، مگر اس سے پہلے نہا کر اپنے کپڑے بدل لو۔ اس گھر میں ملازموں کے لیے علیحدہ کپڑے آتے ہیں، تمہیں بھی وہی پہننے ہیں۔ اس نے تلخ انداز میں ایک دفعہ پھر ماہین کے کانوں میں زہر انڈیلا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آئے، مگر وہ خود کو سنبھالتی بمشکل بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ کمرے میں ٹچ بات موجود تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے گزرتے اچانک ہی وہ ٹھٹکی۔ چہرے گردن پر جا بجا اذلان شاہ کے وحشت کے نشانات تھے۔ وہ ججری لے کر رہ گئی۔ کیا مجھے باقی کی ساری زندگی اسی شخص کے ساتھ گزارنی ہے؟ کیا کرے گا یہ میرے ساتھ؟ اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ اذلان شاہ طمانینت کے ساتھ بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگائے اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ ماہین اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹتی واش روم داخل ہو گئی۔ وہاں کھونٹی پر اس کے لیے ملازمہ کا خاص یونیفارم پہلے ہی لٹکا کر رکھا گیا تھا۔ کیا شاندار استقبال ہے میرا، کجا اسی دن کے لیے آپ لوگوں نے مجھے پیدا کیا تھا اور بڑا کیا تھا امی۔ وہ سسک اٹھی۔ نہانے کے لیے شاور کھولتی اس کے لبوں سے ایک چیخ سی نکلی تھی۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ گیزر کا کنیکشن تو موجود تھا، مگر سارے ٹیپ گھمانے پر بھی گیزر نہیں چلا۔ ماہین کی رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ نومبر کی کڑکتی ٹھنڈ میں اسے ٹھنڈے پانی سے نہانے کی سزا دے رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنی پلکیں مینچی۔ دل کڑا کر کے اس نے شاور ایک دفعہ پھر چلا لیا تھا۔ میں رحم کی بھیک نہیں مانگوں گی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ اگر یہ شخص ویرون بننے پر تیار ہے تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ تھر تھر کانپتے وہ ٹھنڈے یخ پانی سے نہا کر واش روم سے باہر نکلی تو اذلان شاہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کافی گھمنڈ ہے تمہارے اندر، بالکل اپنے باپ اور بھائی کی طرح، مگر فکر مت کرو، سارے گھمنڈ توڑ دوں گا میں۔ جاؤ جلدی سے چائے بنا کر لا۔ نیلے پڑتے ہونٹ
کچلتے اس نے اذلان شاہ کا نیا حکم سنا اور گرتے پڑتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ دروازہ کھول رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے اذلان شاہ کی آواز سنائی دی۔ سنو۔ وہ چونک کر مڑی۔ اذلان شاہ کے چہرے پر بڑی ہی دل آویز مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس بدرنگی ملازمہ کے لباس میں۔ تم غضب ڈھا رہی ہو، کوشش کرنا سارا دن یہی پہنے رکھو۔ ماہین ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس شخص کی نفرت کا آخر کوئی اختتام تھا بھی یا نہیں؟ گہری سانس لیتے وہ بغیر کوئی جواب دیے پلٹ کر باہر آ گئی۔ حویلی میں صرف ملازمائیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ابھی تو دن کا اجالا بھی چاروں جانب نہیں پھیلا تھا۔ ٹھٹھرتے ہوئے وہ کچن میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ چائے کا سامان نکالتے اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو بڑی بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا تھا۔ جس وقت وہ اس کی چائے لے کر کمرے میں آئی وہ اسی کا منتظر تھا۔ ماہی نے بغیر کچھ کہے اس کی چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ اپنی چادر سے اپنے چہرے اور گردن کو چھپا لے۔ نشانات کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حویلی والے جانتے ہیں کہ میں مجرموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہوں۔ اذلان شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر کھینچ اتاری تھی۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے جانا ہے۔ اس نے ہاتھ چرانے کی صحیح کی۔ اذلان شاہ نے جیسے اس کی بے بسی سے لطف اٹھایا تھا۔ تم نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں، یہ فیصلہ تم مجھ سے پوچھ کر کرو گی، اپنی مرضی سے نہیں۔ وہ ماہین کی بے بسی سے لطف لے رہا تھا۔ اپنی گلائی کو چرانے کی کوشش کرتے وہ نڈال سی ہونے لگی۔ آنکھوں میں ایک دفعہ پھر آنسو آنے لگے۔ اذلان شاہ نے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی۔ میں لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی۔ یہ چائے واپس لے جاؤ، میں سونے لگا ہوں۔ سو کر اٹھوں گا تو دوبارہ بنا دینا۔ تکیہ درست کرتے انتہائی اطمینان سے بولا۔ ماہین کا دل چاہا چائے کی پیالی اس کے سر پہ دے مارے، مگر وہ بے بس تھے۔ پیالی اٹھا کر وہ کمرے سے واپس نکل آئی۔ اس کے دل میں ایک مہم سی امید تھی۔ اسے موبائل فون لانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ کسی طرح ایک دفعہ اپنے والدین سے بات کر لے، انہیں بتائے کہ اس شخص نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ شاید وہ لوگ میرے لیے کچھ کر سکیں۔ مائی نے دائیں بائیں دیکھا۔ حویلی کے لاؤنج میں پی ٹی سی ایل کا سیٹ رکھا ہوا تھا۔ ملازمہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھی۔ موقع اچھا تھا۔ وہ دبے قدموں فون تک آئی اور گھر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ جانتی تھی رقیہ بیگم مثبت نماز کے لیے جاگ گئی ہوں گی۔ دوسری گھنٹی پر انہوں نے فون اٹھا لیا تھا۔ امی پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ شخص انسان نہیں درندہ ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کے بھائی کو میں نے اپنے جال میں پھنسا، میں نے ہی دلاور کے ذریعے اس کا قتل کروایا۔ میں نے ایسا نہیں کیا امی، پلیز میں یہاں مر جاؤں گی۔ ماں کی آواز سنتے یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سارا ضبط اور برداشت پانی کی طرح بہہ گیا۔ رقیہ بیگم اس کی آواز سن کر ساکت ہوئی اور پھر انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ دیا تھا۔ خاموش ہو جو ماہین، تم اتنی کمزور تو نہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا، ہم عورتوں کو بہت قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ دلاور ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ اگر اذلان شاہ نے اسے مار دیا تو ہمارے نسل کیسے چلے گی؟ تم برداشت کرو، اذلان شاہ کا دل جیتنے کی کوشش کرو، آخر روز وہ تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر ہی لے گا۔ ماں کی آواز سن کر ماہین کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ وہ مزید بھی انہیں کچھ بتانا چاہتی تھی مگر لائن کٹ گئی۔ یہ شاید رقیہ بیگم نے خود ہی کاٹ دی۔ ماہین کے بہتے آنسو ساکت ہوئے۔ کیا ان لوگوں کو میری بالکل پرواہ نہیں ہے؟ چاہے یہ لوگ مجھے مار ہی کیوں نہ دے۔ اس نے پلٹ کر اس عظیم الشان حویلی کی طرف دیکھا جو جلد یا بدے اس کا مقبرہ ثابت ہونے والی تھی۔ ماؤتھ پیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ سزا اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی اور اسے یہ بھگتنی ہی تھی۔ وہ بہت دیر تک وہی فون کے پاس کھڑی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز بحال ہوئے تو وہ کچن میں چلی آئی۔ ملازمائیں اپنے اپنے کام میں مشغول تھیں۔ انہوں نے ایک نظر ماہین پر ڈالی اور پھر سے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ کسی نے اسے مخاطب تک نہیں کیا۔ وہ کسی بت کی طرح ساکت کھڑی رہی۔ اس کے پاس تو اپنا کمرہ بھی نہیں تھا جہاں جا کر بند ہو جاتی۔ 11 بجے کے قریب حویلی میں چہل پہل محسوس ہوئی۔ بی بی جان اپنی تسبیح لے کر باہر لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی تھیں۔ ان سے ملنے اور دعا لینے کے لیے بہت سی عورتیں آ جا رہی تھیں۔ وہ لاؤنج کے دروازے سے لگ کر کھڑی رہی۔ میری بددعا لینے کے بعد ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی دعا لگے گی؟ وہ تلخ ہوتے ہوئے سوچے جا رہی تھی جب اس نے اذلان شاہ کو دیکھا۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ شاید صرف شلوار قمیض ہی پہنتا تھا اور اوپر گریسفل طریقے سے اوڑھی ہوئی شال۔ دیکھنے میں وہ کتنا ہینڈسم ہے، لیکن اس کا دل کسی پتھر کی طرح سیاہ۔ ماہین کا حلق تک کروا ہو گیا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔
اذلان شاہ صوفے پر بی بی جان کے برابر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے اذلان؟ مجھے تو سمجھ نہیں ہے، تم نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تم اپنے بھائی کی فطرت جانتے تو تھے، ہر خوبصورت لڑکی پر اس کا دل آ جاتا تھا، اور ویسے بھی یہ اتنی کم ہمت سی لڑکی ہے، اس نے کہاں تمہارے بھائی کا خون کروایا ہوگا؟ بی بی جان نے تھکے تھکے انداز میں اذلان شاہ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ طنزی انداز میں مسکرایا۔ آپ ان عورتوں کو نہیں جانتی بی بی جان، ان کے پاس ان کے حسن ہی سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ ویسے اس نہج تک پہنچا دوں گا کہ اپنے منہ سے اپنا ہر گناہ تسلیم کرے گی۔ اس نے رخ موڑ کر ماہین کو دیکھا، وہ یکدم زد پڑ گئے۔ ادھر آؤ، اس نے ماہین کو حکم دیا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تم حویلی کا سارا کام کرو گی، کھانا بنانے سے لے کر کپڑے دھونے تک۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارے قدموں میں مزید جان نہیں ہے اور تم گر کر مر جاؤ گی، تبھی کسی ملازمہ کو مدد کے لیے پکارنا۔ کھانے کے لیے تمہیں روزانہ اپنا کھانا الگ پکانا ہوگا۔ تمہیں صرف دال کھانے کی اجازت ہے۔ حویلی میں باقی کچھ بھی پکے تم اس میں سے کچھ نہیں چکھو گی۔ پھل چائے دودھ کسی شے پر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ پہننے کے لیے تمہیں سارا دن بس یہی کپڑے استعمال کرنے ہیں، اور جب تمہیں لگے کہ تمہاری اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے تو قبر کی اس ٹھنڈی اور تاریک زمین کو یاد کرنا جہاں تم نے میرے بھائی کو پہنچا دیا ہے۔ تب تمہیں لگے گا کہ تم تو کسی جنت میں ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ پتھریلا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی گئی۔ ایسا ظلم مت کرو اس کے ساتھ اذلان، یہ بیچاری تو مر جائے گی۔ بی بی جان نے بیٹے کو روکنا چاہا مگر وہ سر جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ نہیں مرے گی، مرا تو میران شاہ ہے، اور اس کا قاتل ابھی تک آزاد گھوم رہا ہے۔ ڈی ایس پی کو بلوایا ہے میں نے آج۔ دلاور شاہ ملک چھوڑ کر نہیں بھاگا جاتا تو اس کے پاسپورٹ سے مجھے علم ہو جاتا۔ وہ ملک کے اندر ہی ہے اور میں جلد یا بعد اسے ڈھونڈ لوں گا، اور اس کے بعد میں ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کروں گا یہ بس میں ہی جانتا ہوں۔ سنگ دلی سے کہتا انتہائی شفاق لگ رہا تھا۔ مائن کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ اس نے ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کر لیے اور خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ اذلان شاہ نے جو حدود مقرر کی تھیں وہ اس نے اچھی طرح سے سمجھ لی تھیں۔ کچن میں آ کر اس نے برتنوں کے ڈھیر کو دھونا شروع کر دیا۔ کسی مجسمے کی طرح کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی مگر وہ رکی نہیں۔ ملازمہ نے انواع اقسام کی ڈشوں کے نام اسے گنوا دیے تھے تو وہ خاموشی سے ایک کے بعد ایک کھانا تیار کرنے لگی۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی مگر کھانے کی خواہش جیسے ختم ہو چکی تھی۔ شام تک اس کی ٹانگیں جیسے پتھر کی ہو چکی تھیں۔ جب ملازمہ نے مونگ کی دال اس کے سامنے رکھی، اپنے لیے یہ پکا لو اور کھا لو، شاہ صاحب نے بولا ہے تمہیں دن میں صرف ایک ہی دفعہ کھانا ملے گا۔ ملازمہ کہہ کر چلی گئی۔ ماہی نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دال کا ڈبہ اٹھایا۔ اتنی ذلت کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسے آتا جب وہ کالج سے آتی تھی تو تب تک کھانا نہ کھاتی جب تک رقیہ بیگم اس کے لیے گرم روٹی نہیں بنا دیتی تھی۔ اسے تو ٹھنڈی روٹی بھی پسند نہیں تھی۔ پھر پتہ نہیں کس وقت میران شاہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھے وہ خط لکھے جنہیں پڑھ کر میں تم سے شادی کے خواب دیکھنے لگی۔ نفرت کا ایک ابال سا اس کے اندر اٹھا تھا۔ اسے میران شاہ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، نہ ہی اسے میران شاہ سے کوئی محبت تھی۔ وہ تو بس اس کے بلانے پر صرف ایک دفعہ اس سے ملنے آئی تھی، اسے بتانے آئی تھی کہ ان دونوں کی فیملیز ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتی ہیں۔ یہ دشمنی سالوں پرانی ہے۔ وہ اس کا نام لے کر خواہ اسے بدنام نہ کرے۔ کالج جاتے جاتے وہ راستے میں اسے کھڑا دیکھتی تھی، کبھی اس کے دل کے تار میران شاہ کے نام پر نہیں بجے تھے۔ ہاں مگر میران شاہ نے اپنے خطوں میں اس سے شادی کا دعویٰ ضرور کیا تھا۔ 19 برس کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے۔ چند خواب ماہین کی آنکھوں میں بھی جگمگانے لگے تھے جنہیں اب اذلان شاہ نے برے طریقے سے نوچ کر پھینک دیا تھا۔ دال جل رہی ہے، کہاں دھیان ہے تمہارا؟ ملازمہ نے آ کر اسے ٹھوکا دیا تو وہ چونکی۔ مونگ کی پتلی سی دال اور ایک روٹی تیار کر کے وہیں کچن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ پیٹ کا دزک بھرنا بھی ضروری تھا۔ آخری لقمہ ابھی اس کے ہاتھ میں تھا جب اسے کچن کے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اذلان شاہ انتہائی سکون سے دونوں بازو سینے پر لپیٹے کھڑا تھا۔ رات کے 12 بج چکے ہیں۔ کیا تمہیں احساس نہیں کہ تمہارے شوہر کا بھی تم پر کچھ حق ہے؟ میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی فارغ ہو کر کمرے میں آؤ۔ ماہین لرز کرے گئی۔ کل رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ نوالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا مگر اذلان شاہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا تھا۔ ماہین نے مردہ ہوتے وجود کے ساتھ
برتن اٹھا کر شیلف پر رکھے۔ آخر میں مر کیوں نہیں جاتی؟ اس ذلت کو سہنے سے تو اچھا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر آنسو صاف کرتے وہ پلٹ کر کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں اذلان شاہ بیڈ پر نیم دراز اسی کا منتظر تھا۔ نائٹ بلب روشن تھا۔ واش روم میں جاؤ اور کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ اور ہاں، شوہر کے پاس آنے کی بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر کچھ لپسٹک رکھی ہیں، ان میں سے ریڈ کلر کی لپسٹک لگا کر آؤ۔ اذلان شاہ نے نیا حکم دیا۔ ماہین کو اس پل وہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار لگا مگر بغیر کچھ کہے وہ تھکے ٹوٹے بدن کے ساتھ واش روم چلی آئی جہاں سے وہ ملازموں کا لباس لٹکا تھا۔ اب وہاں سرخ رنگ کی ایک انتہائی خوبصورت نائٹی جھول رہی تھی۔ پتریلے انداز میں ماہین نے اس نائٹی کو پہنا اور سرخ لپسٹک لگا کر اذلان شاہ کے پاس چلی آئی تھی۔ میری ٹانگیں دباؤ۔ وہ آہستگی سے بیڈ پر بیٹھی تھی جب اذلان شاہ نے اسے حکم دیا۔ اس نے خاموشی سے اذلان شاہ کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی۔ وہ بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگائے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ لمبے بال اتنے گھنے تھے کہ کالی چادر کا گمان ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں۔ سرخ تراشیدہ لب لپسٹک سے سجے تھے۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں مسل کر نیند بھگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذلان شاہ نے اپنی دائیں ٹانگ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ وہ جو نیند میں ہلکوری لے رہی تھی یکلخت اس کے اوپر آ گری۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ شوہر کی خدمت اس طرح سے کرتے ہیں؟ اس طرح تو تمہیں کبھی کوئی معافی نہیں ملے گی۔ ماہین شاہ سختی سے اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں نمی اتری۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ شش! رونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا تھا۔ ماہین نے اپنی سسکی کو اندر ہی گھونٹ لیا۔ دن بھر کی تھکاوٹ اب اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ اس کی صبح اور راتیں کسی آزمائش میں بدل گئی تھیں مگر اس نے دل پر اپنا پتھر رکھ لیا تھا۔ اس روز کے بعد پلٹ کر ماہین نے دوبارہ کبھی رقیہ بیگم کو فون کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس جانب سے بھی اسے کوئی فون موصول نہیں ہوا۔ ہاں مگر اس نے کئی دفعہ حویلی میں پولیس والوں کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ وہ سب اذلان شاہ سے ایسے مروب ہو کر بات کرتے جیسے اذلان شاہ ان سے بڑا آفیسر ہو۔ طاقت کیسے کیسے لوگوں کو مل جاتی ہے جو خود کو انسان اور دوسروں کو حقیر کیڑے سمجھتے ہیں۔ وہ اذلان شاہ کو دیکھتی تو دل ہی دل میں بس سوچتی رہ جاتی۔ مجھ سے بولنے کی اس کی ہمت نہ تھی۔ کام کر کر کے اس کی کمر دوری ہونے لگ جاتی مگر اب اس کے لبوں سے اف تک نہیں نکلتی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک حویلی کے کاموں میں جتے رہنے کے بعد وہ رات کمرے میں داخل ہوتی تو اسے ملازمت سے ملکہ کا درجہ دے دیا جاتا مگر ملکہ بھی ایسی جس کا کام صرف اپنے بادشاہ کو خوش کرنا تھا۔ اذلان شاہ ماہین کے ساتھ وقت گزار کر کروٹ بدل کر سو جاتا اور اگلی صبح اس کا رویہ پھر سے وہی ہوتا، ایک ظالم جابر حکمران جیسا۔ اسے حویلی میں آئے 2 مہینے گزر چکے تھے اور ان 2 مہینوں میں اس نے کھلے آسمان کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ صرف ایک روز شام کے وقت وہ اندر کی گھٹن سے گھبرا کر باہر لان میں نکل آئی تھی۔ جب اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑے اذلان شاہ نے اسے نیچے لان میں دیکھا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح نیچے آیا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی اندر سے باہر قدم نکالنے کی؟ یہ مت بھولو کہ تم پر سے میں زندگی کی ساری خوشیاں ختم کر چکا ہوں۔ اذلان شاہ نے اسے بازو سے دبوچا۔ ماہین کی آنکھیں جھلک پڑی۔ پلیز کچھ دیر مجھے یہاں کھڑا رہنے دیں، اندر میرا دل گھبرا رہا ہے، میری صبح سے طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ پہلی دفعہ اس کے سامنے گر گرائی تھی۔ اذلان شاہ نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ جب وہ اس حویلی میں آئی تھی تب وہ کھلتا ہوا گلاب تھی مگر اب وہ ایک مرجھایا ہوا پھول لگتی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے نیند کی کمی کا اشارہ دے رہے تھے۔ اس کی صحت پہلے سے کئی گنا کمزور ہو گئی تھی۔ لمبے گھنے بال الجھے ہوئے تھے۔ اس نے بے ترتیبی سے ان کا جوڑا بنا رکھا تھا۔ سرخ لب اب بے رونق سے دکھائی دے رہے تھے۔ میرے سامنے زیادہ رونے مت رویا کرو۔ میران شاہ کو مارنے والا تمہارا بھائی تھا تو اس کی سزا تو تمہیں بھگتنی ہی ہے نا؟ اسی کے لیے تو تم اس حویلی میں آئی ہو۔ اذلان شاہ نے اپنے نرم جذبات کو جھٹکا اور پھر سے سخت ہوا تھا۔ ماہین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اسے گھسیٹتا واپس حویلی کے اندر لے آیا۔ اس شام کے بعد ماہین نے دوبارہ باہر جانے کی جرأت ہی نہیں کی۔ یوں بھی کچھ دنوں سے اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ وہ کچن میں کام کرتے کرتے نڈھال ہو کر فرش پر بیٹھ جاتی تھی اور اس شام جب وہ تیز تیز ہاتھوں سے آٹا گوندنے میں مصروف تھی تب اس سے اذلان شاہ کی آواز سنائی دی۔ وہ مسلسل اسی کا نام پکار رہا تھا۔ ماہین نے بے بسی سے اپنے آٹے میں لترے ہوئے ہاتھ دیکھے۔
اور ساتھ کڑی ملازمہ سے کہا، پلیز تم جا کر ایک دفعہ دیکھ لو شاہ صاحب کیا مانگ رہے ہیں، میں آٹا گوندھ رہی ہوں۔ ملازمہ سر ہلا کر پلٹ گئی تو پھر سے آٹا گوندنے میں مشغول ہو گئی۔ سیاہ رنگ کا دوپٹہ لاپرواہی سے شانے پر پڑا تھا اور ملازمین والا یونیفارم جس پر جگہ جگہ تیل کے چینٹے پڑے تھے۔ ملازمہ بکھلائی ہوئی واپس آئی۔ آپ نے شاہ صاحب کے کپڑے استری نہیں کیے، وہ شدید غصے میں اور آپ کو بلا رہے ہیں، آپ جائیں۔ مائن کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیسا آٹا، کہاں کہاں کھانا، وہ سب بھول بھال گئی۔ دوپٹے سے ہاتھ رگڑتے وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی تھی جہاں وہ فون کان سے لگائے الماری کے سامنے کھڑا تھا۔ سفید رنگی ایک قمیض اس کے ہاتھ میں تھی۔ اسے اندر آتے دیکھ کر اس نے قمیض بیڈ پر پٹکی۔ اسے استری کرو بھی، اس نے مائن کو حکم دیا۔ مائن نے گھبرا کر قمیض اٹھائی۔ بکھلاہٹ میں وہ پاؤں رکھتی کہاں تھی، پڑتا کہاں تھا۔ جلدی سے استری کا پلگ لگا کر اس نے قمیض کو اسٹینڈ پر پھیلایا۔ آرام سے کر لو، میں کوئی کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ وہ فون بند کرتے مائن کی سمت پلٹا۔ مائن کو لگا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے حیرت سے رخ موڑ کر اذلان شاہ کو دیکھا، وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اب اتنا بھی آرام سے نہیں کہا کہ تم کھڑے کھڑے سو ہی جاؤ؟ مجھے کسی سے ملنے جانا ہے اور یہ میرا فیوریٹ ڈریس ہے، اس لیے ذرا جلدی پریس کرو۔ اذلان شاہ نے اسے ٹوکا تو وہ بکلا کر مڑی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ استری سفید رنگ کی قمیض کے اوپر اپنا سیاہ نشان چھوڑ چکی تھی۔ مائی نے بے یقینی سے استری اٹھائی اور اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ عین سینے کے مقام سے قمیض جل چکی تھی۔ مائن مرے مرے انداز میں پلٹی۔ وہ اپنی شرٹ اتار چکا تھا اور ہاتھ میں پکڑا موبائل میز پر رکھتے اس نے مائن سے قمیض لینے کے لیے نگاہ اوپر اٹھائی۔ مجھ سے غلطی سے جل گئی، میں نے جان بوجھ کر نہیں جلائی۔ آپ نے مجھے اپنی طرف کیوں متوجہ کیا تھا، کیوں بلایا تھا مجھے؟ میں پہلے ہی آپ کی سزائیں سہ کر تھک چکی، اب میں مزید کوئی سزا نہیں بھگت سکتی۔ کیوں بلایا تھا آپ نے مجھے جب میں کپڑے استری کر رہی تھی؟ تو کیوں مخاطب کیا تھا مجھے؟ وہ خوف سے لرسی یکدم پھٹ پڑی تھی۔ اذلان شاہ نے حیرت سے اس کا یہ روپ دیکھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی دھیرے دھیرے لرز رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے لگاتار بہہ رہے تھے۔ اذلان شاہ کے بت میں درار پڑی۔ وہ چلتا اس کے سامنے آیا تھا اور پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس نے آہستگی سے اپنے دونوں بازو سسکتے ہوئے مائن کے گرد پھیلا لیے تھے۔ مائن کو اس کے شرٹلیس وجود کا لمس محسوس ہوا تو یکدم ساکت ہوئی تھی۔ اٹس اوکے، ریلیکس، میرے پاس اور بھی کپڑے ہیں، میں وہ پہن لوں گا، تم رونا بند کرو۔ اذلان شاہ اس کے بالوں کو سہلاتے کہہ رہا تھا۔ مائن کی دھڑکنیں تھمی، اسے لگا اس نے غلط سنا ہے، یہ اذلان شاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اذلان شاہ کے دونوں بازو اپنے گرد سے ہٹائے اور اذلان شاہ بھی جیسے اس لمحے کے اثر سے بالکل باہر نکل آیا۔ خود پر ضد کرتا وہ پلٹا اور الماری کھول کر اس نے ایک اور جوڑا نکال کر مائن کی سمت بڑھایا۔ ابھی سے پریس کرو اور ذرا دھیان سے کرنا، میں DIG سے ملنے جا رہا ہوں۔ تمہارا بھائی اپنے جس بل میں چھپا ہوا ہے زیادہ دیر وہاں نہیں رہ سکے گا، نکال کر اس کی لاش بھی چیل کووں کو کھلا دوں گا میں۔ وہ اپنے پرانے روپ میں لوٹ گیا تھا۔ ساکت کھڑی ماہی نے ہاتھ بڑھا کر کپڑے اس سے لے لیے۔ وہ رونا بھول گئی تھی، یہاں تک کہ سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ کپڑے استری کر کے اذلان شاہ کے حوالے کرتے ہوئے کچن سے باہر نکل ہے۔ یہ میری خوش فہمی ہے کہ کبھی اذلان شاہ بدل جائے گا یا اسے میرا خیال آئے گا، وہ ہمیشہ مجھ سے بس نفرت ہی کرے گا، ایک ایسے جرم کی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ بند ہوتے دل کے ساتھ وہ حویلی کی پچھلی سمت چلی آئی تھی۔ یہاں گیلری تھی جہاں سے تھوڑا سا آسمان نظر آ جاتا تھا۔ وہ اذلان شاہ سے چھپ کر اکثر یہاں کچھ دیر کے لیے آ جاتی تھی۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا، مگر اسے آیا بھی چند لمحے گزرے تھے جب کسی نے اسے کب سے اپنی طرف کھینچا۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ ماہین کے لبوں سے نکلی، چپ کر جو ماہین، کوئی آ جائے گا۔ یہ دلاور کی آواز تھی۔ ماہین بے یقینی سے مڑی، وہ اس کا چھوٹا بھائی دلاور ہی تھا۔ چہرے پر خوفزدہ تاثرات سجائے وہ باہر باہر دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ دلاور، تم یہاں؟ وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کہاں چلے گئے تھے آخر؟ مائی نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ مجھے یہاں سے لے جاؤ دلاور، پلیز۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میران شاہ کا قتل میری خواہش پر ہوا تھا، تم نہیں جانتے تمہارے جانے کے بعد مجھ پر زندگی کتنی تنگ ہو گئی تھی۔ وہ بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دلاور نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما۔ چپ کر جاؤ، رونے کا وقت نہیں ہے، میری بات غور سے سنو۔ میران شاہ کو میں نے نہیں مارا، کوئی اور ہے جس نے میری وہاں موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ اب اذلان شاہ پاگل کتوں کی طرح میری بو سونگھتا پھر رہا ہے۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا جب تک اذلان شاہ زندہ ہے۔
مائی نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ یہاں اپنی موت کی دعائیں مانگوں؟ وہ بے بس تھی، مگر دلاور شاہ اس سے بھی زیادہ بے بس۔ نہیں، تم کسی اور کی موت کا بندوبست کرو۔ یہ لو، یہ زہر کی شیشی ہے، کسی بھی بہانے سے عدنان شاہ کو یہ زہر کھلا دو، وہ مر جائے گا۔ اس حویلی میں اس کے علاوہ اور کوئی طاقتور نہیں ہے۔ عدنان شاہ کا دشمن ایک طاقتور شخص ہے، میں نے اس سے مدد مانگی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ عدنان شاہ ختم ہو جائے۔ اسی نے مارا ہے عدنان کے چھوٹے بھائی کو، اور اگر عدنان مر گیا تو سمجھو ان سب کا کھیل ختم، پھر تم آزاد ہو جاؤ گی۔ اس نے ایک چھوٹی سی شیشی ماہین کے ہاتھ میں پکڑائی۔ ماہین کی رنگیں زرد پڑی، کسی کو مارنے کے تصور سے اس کی جان نکل گئی تھی۔ میں جا رہا ہوں، تمہیں یہ کام چند دن کے اندر ہی کرنا ہے۔ دلاور شاہ نے اسے ایک دفعہ پھر یاد دہانی کروائی۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ دلاور شاہ جس طرح آیا تھا اسی طرح حویلی کی دیوار کود کر دوسری طرف نکل گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ وہ نیو جان وجود کے ساتھ شیشی مٹھی میں دبائی اندر واپس آئی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ شیشی کو تو اس نے کچن کے خفیہ گوشے میں چھپا دیا، مگر خود اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ عدنان شاہ کو مارنے کے تصور سے اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم سننی نہیں؟ میں کتنی دیر سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں۔ عدنان شاہ کی آواز ابھری تو چل کر مڑی۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا جانتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مائن کو زور کا چکر آیا، اسے لڑکھڑا کر کچن کے شیلف کو تھاما تھا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بس گرنے کے قریب تھی۔ عدنان شاہ کو اس نے اپنے پاس آتے دیکھا۔ ایک کپ چائے بنا دو، وہ کہہ رہا تھا، مگر مائن کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ چکرا کر زمین پر گر پڑی تھی۔ عدنان شاہ نے فکر مندی سے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھا اور اسے بازو میں اٹھا کر کچن سے باہر لے آیا تھا۔ مائن کی آنکھ کھلی تو اس نے بیر جان کو فکر مندی سے خود پر جھکے ہوئے پایا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں ابھی کچن میں چلی جاتی ہوں، میں نے کھانا بنانا تھا اور برتن بھی۔ بمجھ بولتی وہ گھبرا کر بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ بی بی جان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر واپس بیڈ پر لٹایا۔ مائن کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا، جسم میں بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ آپ ان کے کچھ ٹیسٹ کروا لیں، ان میں خون کی شدید کمی ہے، اگر ان کی یہی حالت رہی تو بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ مائن نے چون کر دیکھا، یہ الفاظ کہنے والی ایک لیڈی ڈاکٹر تھی اور وہ پرسکرپشن لکھ کر عدنان شاہ کے حوالے کر رہی تھی، جو بیڈ کے پائنٹی کی طرف خاموش کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پرچہ پکڑ لیا۔ مائن کے اوسان خطا ہوئے، اس نے گھبرا کر اپنا دایاں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ مبارک ہو تمہیں مائن، تم ماں بننے والی ہو۔ بی بی جان نے اسے پیار سے مبارکباد دی تھی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ بچہ، وہ بھی اس شخص کا جس نے آج تک مجھے قبول نہیں کیا، تو کیا اپنی اولاد کو قبول کرے گا؟ مائن نے زخمی نگاہیں اٹھا کر عدنان شاہ کی طرف دیکھا، جس نے رخ بدل لیا تھا۔ ملازمہ ایک ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی، جس میں دودھ، پھل، چاول، ہر چیز موجود تھی۔ بی بی جان نے وہ ٹرے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اٹھو مائن، تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، یہ سب جب تک تم کھاؤ گی نہیں تمہاری طبیعت بہتر نہیں ہوگی۔ انہوں نے دودھ کا گلاس مائن کے لبوں سے لگایا۔ مائن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ان نعمتوں سے محروم ہوئے سے کتنا عرصہ گزر چکا تھا۔ سوائے مونگ کی پتلی دال اور ایک روٹی کے عرصہ ہوا اس نے کسی اور خوراک کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ سب نہیں کھا سکتی، مجھے اس کی اجازت نہیں۔ آپ شاید بھول گئی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے مجھے یہاں ایک حقیر ملازمہ کا درجہ دے رکھا ہے، اور میں تو یہاں صرف بدلے کی آگ بجھانے کے لیے آئی ہوں۔ تو پھر یہ بچہ کیسا؟ آنسوؤں کو پیتے ہوئے بامجھ بولی تھی۔ بی بی جان گہری سانس لے کر پیچھے ہوئی۔ یہ میرا بچہ ہے اور میں دیکھ لوں گا کس کا کیا کرنا ہے۔ فی الحال تمہیں بی بی جان جو کچھ دے رہی ہے اسے کھا لو اور اپنے اس دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو۔ عدنان شاہ کی سخت آواز کمرے میں گونجی تھی۔ مائی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کہنے کے بعد رکا نہیں تھا، کمرے سے باہر نکل گیا۔ بی بی جان افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میران سے بہت پیار کرتا تھا عدنان، مگر خدا کو جو منظور ہو، تم یہ سب کھا پی لو۔ زندگی اس طرح نہیں گزرتی جیسے عدنان گزارنا چاہ رہا ہے۔ وہ محبت سے کہتے اسے کچھ کھلانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر مائن کے حلق سے وہ چیزیں کیسے اترتی جو عرصہ ہوا اسے چھین لی گئی تھی۔ وہ رخ موڑ کر اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اسے 100% یقین تھا عدنان شاہ بچے کو ختم کرنے کی بات کرے گا، مگر اس میں دنگ رہ گئی جب اگلے دن شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ تم نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں، اس نے سائڈ ٹیبل پر جھونکی تم رکھی اشیاء کو دیکھ کر کہا تھا۔ مائی نے رخ پھیر لیا۔ یکدم مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہو گئی ہے آپ کو؟
وہ خود کو کہنے سے نہ روک سکی۔ اذلان شاہ چبھتی ہوئی نگاہوں سے چند لمحے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ کل شام کو ہمارا ولیمہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ایک ایسی عورت کے پیٹ سے جنم دے جسے میں نے حویلی میں ایک ملازمہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم میری بیوی ہو، اور تب میں اپنی اولاد کا خوشی سے استقبال کر سکوں گا، وہ بے تاثر انداز میں کہہ رہا تھا۔ مائی نے سلگتی ہوئی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور میرا کیا؟ اس بچے کو پیدا کرنے کے بعد پھر سے میری حیثیت وہی ہو جائے گی نا جو پہلے تھی؟ یہ نعمتیں پھر سے ایک بار مجھ سے چھین لی جائیں گی؟ کیا بھول گئے ہیں کہ کیا سلوک کیا تھا آپ نے مجھ سے؟ مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں، میں اس بچے کو ختم کر دوں گی۔ اذلان شاہ اس کی بات پر یکدم لپک کر اس کے پاس آیا تھا۔ آئندہ ایسا سوچنا بھی مت، یہ اذلان شاہ کی اولاد ہے، اور رہی بات تمہاری تو میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دے رہا ہوں۔ تمہارے بھائی کے ساتھ میری نفرت اب بھی ویسی ہی ہے، جہاں نظر آیا وہیں گولی مار دوں گا۔ معین کو اپنی سانس حلق میں ہی اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زہر کی شیشی اس کی نگاہوں کے آگے گھوم جو دلاور نے اسے دی تھی۔ بے بسی سے اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ اس پر جھکے اذلان شاہ چند ثانیے تک اس کا زرد چہرہ دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے پلٹ گیا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، اس نے پورے خاندان میں اپنی اور معین کی شادی اناؤنس کر دی تھی۔ اس کے ملازموں والے کپڑے لے کر اسے قیمتی جوڑا پہنا دیا گیا۔ خاندان بھر کے لوگ حویلی میں جمع ہوئے تو اسے کسی گڑیا کی طرح سجا کر اذلان شاہ کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ وہ چہرے پر غرور تفکر سجائے ہر کسی سے مبارکباد وصول کر رہا تھا، اور وہ کسی گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہی تھی۔ تقریب ختم ہوئی تو اسے سجی سجائی حالت میں اذلان شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ مائی نے زخمی نگاہوں سے حجرہ عروسی کو دیکھا اور بے بسی سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ اذلان شاہ کمرے میں داخل ہوا تو معین بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتے اس کا جی چاہ رہا تھا خود کو ختم کر لے۔ منہ دکھائی نہیں لوگی؟ کہاں جا رہی ہو؟ اذلان شاہ نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ وہ تڑپ کر پلٹی۔ چھوڑے مجھے، کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ یہ سب؟ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ اذلان شاہ نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کے سامنے وہ ہمیشہ ہی بے بس ہو جایا کرتی تھی۔ میں تمہیں تمہارے قصور کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بار بار کیوں پوچھتی ہو؟ اس کا کامدار دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھتے وہ خود کو اس میں گم کر رہا تھا۔ مائی نے بے بسی سے اپنی پلکیں میچ لی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، شدید نفرت ہے، ٹوٹے لہجے میں اس نے اذلان سے کہا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولا، اس سے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگلے دن وہ پہلے سے زیادہ بے چین تھی۔ اس نے کسی نے صبح فجر کے وقت نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی کسی نے کام کاج کے لیے مجبور کیا۔ اس کی الماری راتوں رات تھی، نئے اور مہنگے کپڑوں سے بھر دی گئی تھی۔ ملازمہ والا مخصوص یونیفارم ملازمہ باتھ روم سے اتار کر لی گئی تھی۔ اس کی حیثیت بدل گئی تھی اور دل میں پہلے سے زیادہ بے چینی تھی۔ باہر لاؤنج میں رکھا ہوا فون مسلسل بج رہا تھا۔ مسلسل ہوتے شور سے تنگ آ کر مائی نے فون کان سے لگایا اور آواز سنتے ہی وہ ساکت رہ گئی۔ وہ دلاور تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا اذلان شاہ کو ختم کر دو، اور اب کتنے دن گزر چکے ہیں؟ اس کے آدمی مجھے ہر جگہ ڈھونڈتے پھرے، میں خود کو زیادہ دیر بچا نہیں سکتا۔ دلاور شاہ کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ معین کے ہاتھ پیر پھولے۔ دلاور، میں یہ سب نہیں کر سکتی، میں اسے ختم نہیں کر سکتی۔ تم کسی طرح مجھے یہاں سے نکال لو، ہم شہر چلے جائیں گے، اذلان شاہ کی پہنچ سے دور۔ تم نے شخص کا نام بتایا تھا نا جس نے میران کو مارا تھا؟ اذلان کا دشمن کون ہے؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہی تھی اور تبھی سے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پلٹی مگر دیر ہو چکی تھی۔ اذلان شاہ کے عین پیچھے کھڑا تھا۔ معین کچھ بول نہ سکی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر برف بنی معین کے ہاتھ سے ایئر پیس لے کر اپنے کان سے لگایا تھا۔ معین نے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اسے دلاور کی بات سنتے دیکھا۔ دوسری جانب موجود دلاور یقیناً اسے اپنے پتے کے متعلق بتا رہا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ فون کی دوسری جانب معین نہیں بلکہ اب اذلان شاہ تھا۔ تھینک یو معین، تم نے آج اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دے دیا۔ لائن ڈسکنیکٹ کرتے اذلان شاہ نے سکون سے اس کی طرف دیکھا تھا جو نیم مردہ انداز میں پاس بڑے صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اذلان شاہ تیزی سے پلٹ کے حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اس نے کئی گارڈز کو ایک ساتھ بلایا تھا۔ معین جانتی تھی اب اس کا بھائی نہیں بچے گا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے فون اٹھانا چاہا مگر اذلان شاہ نے نہ جانے کیا کیا تھا، فون ڈیڈ پڑا تھا۔ معین نے بے بسی سے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ رو رو کر بھی تھک چکی تھی اور اب اس کے اندر رونے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی۔ جلد و بدیر سب تو ہونا ہی تھا۔ اذلان شاہ، تم نے مجھے میرے پورے خاندان کو برباد کر دیا، تمہیں زہر ہی دے دینا چاہیے تھا۔
وہ سلگ رہی تھی، آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ یا پھر پورا دن ہی گزر گیا۔ وہی نڈال انداز میں صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھی رہی۔ تصور میں اس نے کئی دفعہ دلاور شاہ کو اذلان شاہ کے ہاتھوں مرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بی بی جان کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ملازمین نے اسے بیٹھے دیکھا مگر کسی نے اسے مخاطب نہیں کیا۔ دھیرے دھیرے باہر پھیلا دن رات میں بدلنے لگا۔ اب تک تو سب ختم ہو چکا ہوگا، نہ جانے میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے، کتنی مجبور ہوں میں، خود کو ختم بھی نہیں کر سکتی۔ اس معصوم جان کی وجہ سے اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ازردگی سے سوچا، تبھی اسے ہلکا سا شور سنائی دیا۔ صوفے کا سہارا لیتی بوٹی، حویلی کا اندرونی دروازہ کھلا تھا، اسے اذلان شاہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح غرور سجا تھا۔ مائی نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ اب وہ فتح یاب ہو گیا تھا مگر وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے۔ جانی پہچانی آوازیں سنتے مائی نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کے والدین کی آوازیں تھیں۔ اذلان شاہ کے ساتھ وہ لوگ بھی اندر داخل ہو رہے تھے۔ مائی نے پلکیں چپکائیں، کیا وہ سب کچھ حقیقت تھا؟ کیونکہ آنے والوں میں دلاور شاہ بھی موجود تھا۔ اذلان شاہ نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ماہین ساکت رہ گئے۔ حیران ہو رہی ہوں نا، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ فیروز علی شاہ میرا بہت پرانا دشمن تھا۔ جب میران اور تمہیں اس نے ایک ساتھ دیکھا اور وہاں دلاور کو موجود پایا تو اسے لگا موقع اچھا ہے، وہ میران کو قتل کر دے گا اور الزام دلاور کے سر ڈال دے گا۔ اس نے یہی سب کیا مگر دلاور گھبرا گیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ اگر یہ اس روز نہ بھاگتا تو میں اتنا بھی بے وقوف نہیں کہ بغیر کسی تحقیق کے دلاور کے سر سارا الزام ڈال دیتا، مگر اس کے بھاگنے نے مجھے یقین دلا دیا کہ اسی نے میران کا قتل کیا ہے۔ میرا 100% یہی ارادہ تھا کہ جب بھی دلاور کو دیکھوں گا اسے جان سے مار دوں گا، بدلے میں تو یہی ہوتا ہے نا۔ مگر آج جب میں نے فون تمہارے ہاتھ سے لیا تو میں نے دلاور کے منہ سے فیروز علی شاہ کا نام سنا۔ اس نے دلاور کو پناہ دے رکھی تھی۔ میرا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے، میں اپنے آدمی لے کر وہاں پہنچ گیا اور میں نے فیروز علی شاہ کے اپنے منہ سے گلوا لیا کہ اسی نے میران کو قتل کیا تھا۔ وہ اس گھمنڈ میں تھا کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ میں اپنے آدمیوں کے ذریعے اسے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے وہ زندگی بھر کبھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ قتل اس لیے نہیں کیا کیونکہ بہت ظلم کر چکا ہوں میں پہلے ہی، بے قصور لوگوں پر اب مزید نہیں کروں گا۔ اذلان شاہ نے بغور ماہین کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جو آج سے پہلے ماہین کو کبھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ ایک دم بھاگ کر دلاور سے لپٹ گئی۔ اب تم آزاد ہو، میں بے گناہ ثابت ہو گیا ہوں، تم واپس جانا چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتی ہو۔ سب لوگ اس سے پوچھ رہے تھے، رقیہ بیگم بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ ماہین کا روم روم خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے ان سب کو مزید ظلم کا شکار ہونے سے بچا لیا تھا۔ دلاور شاہ اذلان شاہ سے گلے مل رہا تھا، پرانی دشمنیاں ختم ہو رہی تھیں۔ شکر تھا کہ حقیقت ان سب پر آشکار ہو گئی تھی۔ چلو ماہین، اب جب ثابت ہو گیا ہے کہ دلاور نے کوئی قتل ہی نہیں کیا تو قتل کا بدلہ کیسا؟ تم ہمارے ساتھ ہی جاؤ گے۔ رقیہ بیگم نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ مائی نے پلٹ کر اذلان شاہ کی طرف دیکھا۔ بی بی جان بھی اندر سے باہر نکل آئی تھی، وہ سب سے مل چکی تھی۔ تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں تم سے اپنے سارے کیے ظلموں کی معافی مانگتا ہوں، وہ تھکے انداز میں بولا تھا۔ مائی نے خاموشی سے رخ پھیر لیا، وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ اذلان شاہ نے اسے روکا نہیں۔ وہ بی بی جان سے مل کر اپنے گھر والوں کے ہمراہ حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ مدتوں بعد اس نے باہر قدم رکھا تھا۔ یہ حویلی اس کے لیے یہ قید خانہ ثابت ہوئی تھی، مگر کچھ تو تھا جو وہ اندر چھوڑ کر واپس پلٹ آئی تھی۔ زندگی پہلے کی جیسی ہونے لگی۔ اب اپنے گھر میں وہ خوش تھی۔ رقیہ بیگم بلال شاہ اس کا پورا خیال رکھتے تھے۔ بچے کی پیدائش کے بعد یہ بچہ اذلان شاہ کو دے دیں گے اور اس کے بعد تمہاری کسی اچھی جگہ پر شادی کر لیں گے، تو پریشان مت ہو۔ وہ سب اسے تسلیاں دیتے تھے مگر وہ خالی نظروں سے دیواروں کو دیکھتی رہتی۔ ہر چیز ٹھیک ہو گئی تھی مگر دل پتہ نہیں کیوں غیر مطمئن سا تھا۔ اسے والدین کے گھر آئے 2 ہفتے گزر چکے تھے جب آسمان پر بادل اکٹھے ہوتے دیکھ کر وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ صبح ہی تو ملازمہ نے سارے کپڑے دھو کر باہر صحن میں پھیلائے تھے۔ اب اس وقت وہ گھر جا چکی تھی، ابھی بارش آ گئی تو سب کچھ بھیگ جائے گا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور تبھی گھر کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ مائن ساکت رہ گئی۔ وہ اذلان شاہ تھا۔ آسمان سے بوندیں گرنے لگی مگر وہ بے سو حرکت کھڑی رہی۔ اذلان شاہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا میرے ساتھ میرے گھر چلو گی، میری بیوی بن کر؟ ایک بار پہلے میں تمہیں یہاں سے
زور زبردستی لے کر گیا تھا، مگر آج تمہارا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، درخواست کرنے آیا ہوں کہ اذلان شاہ کی زندگی میں شامل ہوگی میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مائی نے دیکھا اس کے چہرے پر سرخی پھیلی تھی، بکھرے بال، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ مائن کے دل نے اس لمحے فیصلہ دے دیا، اگر آپ ٹھیک سے معافی مانگیں گے تو چلی جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اذلان شاہ نے بھی یقینی سے اسے دیکھا اور پھر ہلکا سا جھکا تھا، شاید اس کے پیروں کا ہاتھ لگانا چاہتا تھا۔ مائن سٹ پٹا کر پیچھے ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا مت کریں۔ اسے اذلان شاہ کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ غلط فہمی انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے، آپ سے بھی وہ سب کچھ غلط فہمی میں ہی ہوا، لیکن اب میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ وہ پرسکون تھی، اس کے دل نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ دیا تھا۔ اذلان شاہ نے طمانین بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اور میرا گھر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے اپنا بازو بیگتی مائن کے گرد پھیلا لیا تھا۔ آسمان سے برستی بارش ان دونوں کو بھگو رہی تھی، زندگی میں خوشیاں ان دونوں کا راستہ دیکھ رہی تھیں۔